سلطان الرشید کا دور قرون وسطیٰ کے اسلامی دنیا کے قلب میں سرسبز و شاداب پہاڑیوں اور دجلہ فرات کی زرخیز تاس کی بہتی ہوئی ندیوں کے درمیان بسی ہوئی ایک مملکت تھی جسے القدر کہا جاتا تھا۔ یہ عالموں اور شاعروں، تاجروں اور کاریگروں کی سرزمین تھی جس کی خوشحالی بے مثال تھی۔ اس کی دسترس میں قابل احترام سلطان الرشید تھا، ایک ایسا حکمران جس کی حکمت اور شفقت دور دور تک مشہور تھی۔ سلطان الرشید اپنے والد سلطان ہارون کے بے وقت موت کے بعد کم عمری میں ہی تخت پر بیٹھا تھا۔ اپنی جوانی کے باوجود الرشید نے ایک پختگی اور ذہانت کا مظاہرہ کیا جس نے ان کے سالوں کو جھٹلایا۔ وہ اپنے والد کی تعلیمات اور اپنی سلطنت کے بھرپور فکری ورثے سے بہت متاثر تھے۔ اس کے دور حکومت میں القدر علم اور ثقافت کا ایک مزار بن گیا جس نے دور دراز ممالک سے علماء، کاریگروں اور تاجروں کو راغب کیا۔ الرشید کا محل دارالحکومہ صرف ایک رہائش گاہ نہیں تھا بلکہ علم کا مرکز تھا۔ اس کی وسیع لائبریری میں فلسفہ اور ریاضی سے لے کر طب اور فقیات تک کے مضامین پر ہزاروں نسخے رکھے گئے ہیں۔ سلطان خود پڑھنے کا شوقین تھا اور اکثر اس کے دربار میں آنے والے علماء سے گفتگو میں مشغول رہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ علم ایک الہی تحفہ ہے اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ سلطان کی خوشحالی کے باوجود سلطان الرشید اپنے اعزاز پر آرام سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ ان کے چیلنجوں سے بخوبی واقف تھا جو اس کے دربار میں چمکتے چہرے سے باہر ہے۔ القدر کی دائمی علاقوں کو اکثر نظر انداز کیا جاتا تھا اور کسان جو ملکت کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے غربت میں رہتے تھے۔ سلطان جانتا تھا کہ اس کی سلطنت کو حقیقی معنوں میں ترقی کے لیے اسے ان تحفظوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سلطان الرشید نے جو پہلی اصلاحات زمین کی تقسیم سے آگے بڑھی، اس نے کثرت سے اوقات میں فاضل اناج کو ذخیرہ کرنے کے لیے عوامی غلہ خانے قائم کیے جو قحط کے دور استعمال کیے جا سکتے تھے۔ اس نے آرائشی کو بہتر بنانے اور زراعت کے لیے پانی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے نہروں اور پانیوں کا نظام بھی قائم کیا۔ ان اقدامات نے دائمی معیشت کو بدل دیا اور سلطان کو اپنی رعایا کی محبت اور احترام حاصل کیا۔ جب الرشید نے اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے پر توجہ دی، اس نے اپنی بادشاہی کے دفاع میں کوتاہی نہیں کی۔ القدر تراویر آتی طور پر واقع تھا اور اس کی دولت نے اس پڑوسی سلطنتوں کے لیے نکاسہ بنایا۔ سلطان نے اپنے وفادار جنرل مالک ابن زیاد کی قیادت میں ایک مضبوط اور نظم و ضبط والی فوج کو برقرار رکھا۔ ملک نہ صرف ایک شاندار فوجی حکمت عملی ساز تھے بلکہ الرشید کے قریبی دوست بھی تھے۔ ان کا رشتہ ان کی جوانی میں اس وقت قائم ہوا جب انہوں نے جنگ کے فن میں ایک ساتھ تربیت حاصل کی۔ ایک موسم گرما میں القدر کو شمال سے شدید خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض لاطینی سلطنت نے سلطنت کی خوشحالی سے حقد کرتے ہوئے اپنے علاقوں کو بڑھانے کی کوشش کی۔ بعض لاطینی شہنشاہ لیڈو پنجم نے خراج تحسین اور محکومیت کا مطالبہ کرتے ہوئے الٹیمیٹم بھیجا۔ سلطان الرشید نے اپنی قوم کو خود مختاری کی قدر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ تصادم ناگزیر ہے۔ سلطان نے اپنی کونسل اور فوجی رہنماؤں سے حکمت عملی واضح کرنے کے لیے بلایا۔ جنرل ملک نے دفاعی نقطہ نظر کی تجویز پیش کی، کلیدی یزشوں کو مضبوط بنانے اور قدرتی خطوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ تاہم سلطان زیادہ فعال موقف پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے اتحاد اور کمک کی تلاش میں پڑوسی مسلم ریاستوں میں ایلچی بھیجے جنہیں کا فیصلہ کیا۔ اس کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ نکلا اور جلد ہی القدر کو ایک مضبوط اتحاد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ دجلہ کی جنگ میں جیسا کہ یہ معلوم ہوا ایک شدید اور خون ریز لڑائی تھی۔ بعض لاطینوں نے اپنی اعلیٰ تعداد میں بھروسہ کرتے ہوئے ایک مکمل حملہ شروع کیا، تاہم القدر کے محافظوں نے اپنے اتحادیوں کی مدد سے بہادری سے لڑے۔ سلطان الرشید خود بھی میدان جنگ میں اترے، اپنے فوجیوں کی منزلت ہمت کے ساتھ قیادت کی۔ اس کی موجودگی نے سپاہیوں کو متاثر کیا جنہوں نے اس میں نہ صرف ایک بادشاہ بلکہ ایک رہنما دیکھا جو اپنے لوگوں کے لیے اپنے جان دینے کو تیار تھا۔ لڑائی کے افراتفری کے درمیان الرشید اور ملک نے ایک جرات مندانہ چال چلائی۔ سپاہی کا جھانسا دیتے ہوئے انہوں نے بعض لاطینی افواج کو ایک تنگ دور
کے طرف راغب کیا جہاں اتحادی افواج گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ جال پھنس گیا اور بعض نتینی فوج نے اپنے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور ختم کر دیا۔ فتح فیصلہ کن تھی اور بعض نتینی افواج کی باقیات بے تربیتی سے پیچھے ہٹ گئے۔ دجلہ کی جنگ میں فتح نے ایک شاندار فوجی رہنما کے طور پر مسلمان الرشید کی ساکھ کو مستحکم کیا۔ اس نے اتحادی ریاستوں کے درمیان تعلقات کو بھی مضبوط کیا جس سے خطے میں زیادہ تعاون اور اتحاد کی ہموار ہوئی۔ تاہم سلمان نے فتح کو اپنی سر نہ جانے دیا۔ وہ امن اور خوشحالی پر ایک نئی توجہ کے ساتھ اپنے دارالحکومت واپس آیا۔ جنگ کے بعد سلطان الرشید نے صفائیوں اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ دی۔